رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ عز و جل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنی سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے اوپر میرا جمعے کا بیان ہے وہ موضوع ہے ادب کے فضائل و برکات۔ ادب کس چیز کا نام ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی فضیلتیں، اس کی برکات کیا ہیں، اور ادب کو چھوڑنے کا وبال کیا ہے۔ یہ موضوع اس لیے بڑا اہم ہے کہ آج کئی لوگ دو چار دنیاوی کتابیں پڑھ کر یا ایک آدھی حدیث کی کوئی ترجمے والی کتاب پڑھ کر اپنے آپ کو سب سے بڑا علم والا اور بزرگان دین کو، علماء مشائخ کو، بزرگوں کو جاہل اور دین سے دور سمجھتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ بندہ اپنے منہ سے کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ جس کی خوبی، جس کی اچھائی، جس کی اہمیت اسے معلوم نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور بندہ اپنے منہ سے کوئی بات نکالتا ہے، کوئی مذاق کے اندر کسی کی دل آزاری، کسی کی بے ادبی، کسی کی اور اعتبار سے حق تلفی کرتا ہے، یہاں تک کہ مذاق میں کئی کفر تک بول دیتے ہیں، اور اس لفظ کی، اس بات کی حقیقت کو معمولی سا جانتے ہیں، لیکن وہ اس بات کی وجہ سے جہنم کی کھائیوں میں گر جاتے ہیں۔ ہمارے جو بڑے ہوتے تھے، گرچہ کوئی اتنا زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، لیکن اتنی بات ان کو گٹی میں دی گئی تھی کہ بزرگوں کا ادب کرنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے۔ اور وہ چاہے اللہ کا ولی ہو، چاہے کوئی امام مسجد ہو، چاہے کوئی داڑھی والا ہو، چاہے کوئی بڑی عمر والا ہو، چاہے کوئی حافظ ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس کا ادب و احترام کیا کرتے تھے اور پھر اس کا فیض بھی پاتے تھے۔ اور آج ہر بندہ دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر عالم ان کو 2 نمبر لگتا ہے، ہر مفتی ان کو دین فروش لگتا ہے، ہر مسجد انتظامیہ ان کو چندہ کھانے والی لگتی ہے، ہر دینی تحریک اس کو ایجنٹ لگتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برے لوگ کی صحبت، برے لوگوں کی
صحبت نیکوں کے بارے میں بدگمان بناتی ہے. صحبت کے جہاں بری صحبت کے جہاں برے نقصانات ہیں، وہاں ایک نقصان کیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ نیکوں کے بارے میں کیا کرتا ہے؟ بدگمانی کرتا ہے. ہر عورت کے بارے میں اس کردار کشی کرتا ہے، ہر شخصیت کے بارے میں الزام تراشی کرتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر خود خباثت ہے، خود جو ہے وہ صحبت گندی ہے، اس کا ذہن گندا ہے، تو اس کو ہر چیز کیا لگتی ہے؟ 2 نمبر لگتی ہے. تو ادب شریعت کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی بڑی برکات کتابوں کے اندر بزرگان دین نے اپنے تجربات لکھے، قرآن و حدیث میں اس کی ہمیں ترغیب دی گئی. چنانچہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر لکھا ہے کہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ اعلیٰ مراتب کیسے ملے؟ آپ کو یہ اعلیٰ مراتب کیسے ملے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بچپن میں چاندنی رات تھی اور میں شہر سے باہر نکل گیا. وہاں مجھے ایک دربار ایسا نظر آیا کہ جس کے سامنے ساری دنیا جو تھی وہ کم تر تھی. بڑا عالی شان قسم کا ایک دربار نظر آیا. اس وقت میں نے خدا سے عرض کیا کہ ایسا بے نظیر دربار دنیا کی نگاہوں سے کیوں پوشیدہ ہے؟ ندا آئی کہ اس دربار میں وہی آ سکتے ہیں جو اس قابل ہیں، کیونکہ نااہل لوگوں کی اس تک رسائی نہیں ہے. اس وقت مجھے خیال آیا کہ تمام عالم کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت طلب کروں. تمام عالم کی شفاعت کیا کروں؟ طلب کروں کہ آج رب تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش پہ ہے، تو کچھ مانگ لوں رب سے. اور مانگوں کیا؟ اپنے لیے نہیں، سارے لوگوں کے لیے، سارے عالم کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کروں؟ شفاعت مانگ لوں. کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ سارے اس دربار کے اہل ہو جائیں، کیونکہ ندا کیا آئی تھی کہ یہ دربار اتنا عالی شان خوبصورت ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے جو اس کے کیا ہیں؟ اہل ہیں. تو حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے دل میں آیا کہ میں سب کی شفاعت کروں کہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ دربار عطا فرما دے. لیکن ایک دم سے میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ ایسی شفاعت تو صرف حضور کے لیے خاص ہے. ایسی شفاعت کس کے لیے ہے؟ حضور کے لیے. وہ اپنی تمام امت کی شفاعت فرمائیں گے، تو میں ایسی شفاعت کیوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کروں؟ تو خاموش ہو گئے. تو ندا آئی کہ تو نے میرے حبیب کا ادب کیا، تو نے میرے حبیب کا کیا کیا؟ ادب کیا. اس کے معاوضے میں ہم تجھ کو وہ مرتبہ دیتے ہیں کہ حشر تک تیرا نام سلطان العارفین با یزید تمام مخلوق کی زبان پر ہے. آج کئی با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، جی اللہ کا نام یزید کیوں سی؟ اللہ کا نام یزید کیوں سی؟ جاہلوں کو اتنا نہیں پتا ہے کہ یزید نام جو تھا وہ پہلے سے رائج نام تھا، اور یہ نام رکھنا ایسا نہیں تھا کہ پہلے زمانوں میں بھی بڑے بڑے لوگوں کے نام تھے تو کوئی نجائز و حرام تھا. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ یہ یزید نہیں ہے، با یزید ہے، دونوں میں فرق موجود ہے. تو بہرحال اب ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت با یزید بستامی کو کیا کیا؟ اعلیٰ مرتبہ ایسا دیا کہ رہتی دنیا تک جب تک ولایت ہے اس کے اندر با یزید بستامی کا نام بولتا رہے گا. اور
ادب کیا، اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمایا۔ تذکرۃ الاولیاء کے اندر مزید ہے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے 170 مشائخ سے فیض حاصل کیا۔ یہ بزرگان دین ہیں، ایسے ہی نہیں اتنا مقام پاتے تھے، پہلے در در جا کر علماء مشائخ کی، صوفیہ کرام کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے؟ حاضری دیتے تھے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے، اس کے باوجود داتا سرکار کی بارگاہ میں آ کر حاضریاں تھیں، چلے کاٹے۔ تو اتنے بڑے ولی ہونے کے باوجود 170 مشائخ سے کیا کیا؟ فیض حاصل کیا۔ ہم نے تو کبھی 170 ولیوں کے مزاروں کے پورا حاضری نہیں دی ہوگی، 170 علماء سے کبھی ملاقات نہیں کی ہوگی۔ تو فرماتے ہیں جن میں ایک ہستی کون تھی؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تھے، اہل بیت کے شہزادے، اہل بیت کے چاند، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دی۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھے، انہوں نے فرمایا کہ با یزید فلاں طاق کے اندر جو کتاب رکھی ہے وہ اٹھا لاؤ۔ امام جعفر صادق نے کس کو کہا؟ با یزید بستامی کو کہا کہ وہ فلاں طاق کے اندر جو کتاب پڑی ہوئی ہے وہ کیا کرو، وہ کتاب اٹھا لاؤ۔ تو با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ وہ طاق کس جگہ ہے؟ جس جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب اٹھا لاؤ، وہ الماری، وہ طاقچہ، وہ کس جگہ ہے؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اتنے عرصے سے رہنے کے باوجود تم نے آج تک یہ دیکھا ہی نہیں کہ طاق کہاں لگا ہوا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، طاق تو بڑی دور کی بات ہے، میں نے آپ کے روبرو کبھی سر بھی نہیں اٹھایا۔ میں اسی کی طرح جائیے نا تو سارا جائزہ لینے ہیں کہ لو جی اب پیر صاحب لائٹاں کیسے لائیاں ہی ہیں، یار پیر ہو کے ہے جنہوں نے ایڈی سونا فنوس لایا ہے، پتہ نہیں کتوں پیسے آئے، تنقید سوچ ہے۔ لیکن جو باادب ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ فیض لینے جاتے ہیں، انکوائری کرنے نہیں جاتے۔ آپ نے فرمایا طاقچہ تو بڑی دور کی بات ہے، میں نے تو کبھی آپ کی بارگاہ میں سر اٹھا کر ہی نہیں دیکھا۔ جب امام جعفر صادق نے یہ سنا تو فرمایا کہ تم مکمل ہو چکے، تم مکمل ہو چکے، بستان جا کر دین کی خدمت کرو، اپنی بارگاہ سے فیض دے کر کہ تم نے جو فیض پانا تھا، ادب پانا تھا، جو ولایت کے درجات طے کرنے تھے، جو مجاہدے کرنے تھے، وہ سب کر لیے، تم مکمل ہو چکے، اب بستان جا کر دین کی کیا کرو؟ خدمت کرو۔ ادب کہ نگاہ اٹھا کر ہی نہیں دیکھا۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے بشارت عطا فرمائی، خوش ہو گئے، اتنا ادب۔ اور ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بندہ ادب کرتا ہے دنیا پھر اس کا بھی ادب کرتی ہے۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت زیادہ ادب کیا کرتے تھے۔ تذکرۃ الاولیاء کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ان کے ادب کا یہ عالم تھا کہ بستام سے، یعنی بستام شہر سے اس نیت کے ساتھ الٹے پاؤں واپس ہوتے کہ کہیں با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ادب جو ہوتا ہے نا، ادب یہ بتایا نہیں جاتا۔ حضور نے کبھی بھی نہیں صحابہ سے کہا تھا کہ میرے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دینا، کبھی بھی نہیں کہا تھا۔ ادب سکھایا نہیں جاتا کہ لو جی میرا ادب یوں کرنا ہے، میرا ادب یوں کرنا ہے، یہ تو ویسے ہی نامناسب ہے۔ ادب کیا ہوتا ہے؟
کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنا ادب ہو سکے وہ کیا کرو، کر لو۔ اور آج بھی جو عاشق رسول ہوتے ہیں وہ حضور کے روزے پر جب جاتے ہیں تو پیٹھ نہیں کرتے، اور وہاں کے جو سعودی ہیں وہ اس کو شرک پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ روزہ رسول کی طرف پیٹھ نہیں کر رہا ادب کے طور پر، یہ تو اچھی بات ہے۔ اور یہ ہماری دلیل کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ اتنی بڑی کتاب تذکرۃ الاولیاء کے اندر حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے پرانے بزرگ ہیں، ان کا ادب تھا کہ وہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر کی طرف بھی پیٹھ نہیں کرتے تھے، کہ ان کا مزار جو ہے اس طرف ہے۔ اور آخری موقع پر با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ادب کرتے ہوئے آپ نے یہ وصیت کی کہ مجھے ذرا زیادہ گہرائی کے اندر دفن کر۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میری شہر کی جو زمین ہے وہ بستام شہر سے تھوڑی اونچی ہے، تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری قبر بھی با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے اونچی ہو۔ امیر اہل سنت جب مدینے جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کوئی کمرہ نہ ملے، گراؤنڈ فلور میں کوئی کمرہ مل جائے۔ ادب، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ یوں کیوں کرتے ہو، کہ بھائی ادب ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ یار نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرا جو ہے وہ قدم جو ہے وہ روضہ رسول کی سیدھ کے اوپر جائے، ایک ادب ہے، شرعاً جائز ہے، آگے مجبوری بھی ہے، لیکن جو ادب ہوتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اور ادب کی جو تعریف ہے، ادب اور بے ادبی کی تعریف کتابوں میں لکھی ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھی ہے کہ اس کا جو معیار ہے وہ عرف ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کتنے لکھی ہے، کتنے لکھی ہے، تو ادب اور بے ادبی ہر جگہ لکھی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کا معیار کیا ہے؟ عرف ہے، کہ لوگ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں، اہل علم حضرات اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ مثال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو کہے ابا تو ادھر آ، ابا تو ادھر جا، تو کہہ کے بلائے، ابا آگے سے کہے کہ بیٹا کوئی تمیز نال بھی گل کر لے، تو بیٹا آگے سے کہے کہ ابو جی ہے تو کہہ کے پکارنا کتنے منع لکھی ہے، تو آپ کیا جواب دو؟ آپ یہ جواب دو گے کہ بھائی بے ادبی ہر جگہ لکھی ہو یہ ضروری نہیں، جو ظاہراً مناسب نہیں لگ رہا یہی بے ادبی کا معیار ہے۔ یہ یاد ہے کہ یہ کتابوں کا اصول ہے کہ بے ادبی اسے کہتے ہیں کہ جس کو لوگ بے ادبی سمجھے۔ مثال ہے، میں اوپر بیٹھا ہوں اور میرے آگے کوئی پردہ نہیں ہے اور میرے پاؤں کے نیچے کوئی معاذ اللہ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، تو یہ بے ادبی ہے کہ یار قرآن جو ہے وہ نیچے ہے اور میں کیا ہوں اس کے اوپر۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک کو جس طرح سعودیہ والے کرتے ہیں اپنے ٹانگوں کے اوپر رکھ کر معاذ اللہ جوتی کے اوپر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، اور جب اسے کہا جائے کہ ایسا نہ کرو تو کتنے لکھی ہے، کتنے لکھی ہے بے ادبی ہے، تو پھر تو بھائی اللہ ہی حافظ ہے، پھر تو ہر جگہ جو ہے وہ بندہ یہی کہتا رہے کہ لو جی ہے کتنے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس جو مولوی صاحب ہے جو سارے اس کو سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ادھر بلایا کہ ادھر آ، میں نہیں آنا، تو میرے وال آ کے مینوں سلام کر، تو وہ کیا کہے گا کہ یار کتنا بے ادب ہے یار، برا میں ہوں تو تو میرے کو لاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پتر یہی اصول ہے، شریعت کا یہی اصول ہے کہ ادب اور بے ادبی کا معیار جو ہے وہ ہر جگہ کتاب میں نہیں لکھا آتا، اس کا معیار لوگوں کا طریقہ ہے کہ لوگ کس کو بے ادبی سمجھتے ہیں اور کس کو کیا سمجھتے ہیں، ادب سمجھتے ہیں۔ تو کہنا ابے کو یہ بے ادبی ہے اور آپ کہنا کیا ہے، یہ ادب ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کر بیٹھنا کیا ہے، بے ادبی ہے، اور روزہ رسول کی طرف پیٹھ بھی نہ ہونے دینا کیا ہے، یہ ادب ہے۔ اسی طرح اور مقدس چیزوں کا باوضو ہو کر
قرآن پاک پڑھنا کیا ہے؟ یہ ادب ہے، حالانکہ لازم نہیں ہے۔ تو ادب جو ہوتا ہے اس کا معیار جو ہے وہ کیا ہے؟ عرف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے؟ ادب سکھایا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان پر طور کو اونچا کیا اور ان سے عہد لیے، ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور ان سے فرمایا کہ ہفتے والے دن سے تجاوز نہ کرو، اور ہم نے ان سے پکا عہد لیا۔ اس آیت کی تفسیر میں جو فرمایا ہے نا کہ دروازے میں داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرو، تو اس کی تفسیر میں نور العرفان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے شہر کی تعظیم چاہیے۔ یہ شہر جو تھا عریخہ کا دروازہ تھا جس میں انبیاء علیہم السلام کے مزارات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ جب اس شہر کے دروازے میں داخل ہو تو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ حالانکہ وہاں سجدہ کرنے کا کوئی محل، کوئی عبادت نہیں تھی، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ ادب سکھایا کہ اس شہر میں جب داخل ہو تو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ بنی اسرائیل کو کہا، اور تفسیر نور العرفان کے اندر لکھا ہوا ہے اس شہر کی تعظیم کے لیے، کیونکہ پہلی شریعتوں میں کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی جو تھا وہ جائز تھا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ تعظیمی کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا کیا؟ سجدہ تعظیمی کیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نبیوں کے شہر میں جانے کے لیے کیا کرو؟ اس شہر میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرو؟ سجدہ تعظیمی کرو۔ اور اسی طرح جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اپنا جوتا اتار لو، تم کیا ہو؟ مقدس وادی طویٰ کے اندر ہو۔ حالانکہ جوتا اتارنا بھی کوئی ضروری شرط نہیں ہے، کسی بھی ادب والے مقام پر جاؤ، لیکن قرآن نے ہمیں سکھایا کہ کسی مقدس مقام پر جاؤ تو کیا کرو؟ جوتا اتار دو۔ کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو کیا کرو؟ جوتا اتار دو۔ ہمارے یہاں اتنے بے ادب لوگ ہیں، روضہ رسول کے پاس بھی جوتے اٹھا کر اشارے کر رہے ہوتے ہیں، ایسے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر جوتے ایسے ہلا رہے ہوتے ہیں، روضہ رسول کی طرف پیٹ کر کر سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کتنے لکھے ہیں منع، لو انہوں نے دسیے کتنے کتنے منع لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچوں پر رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، یہ ہم سب کے لیے حدیث پاک ہے، سنن ترمذی کی حدیث پاک، جو بچوں کے اوپر رحم نہیں کرتا، ان پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، وہ کامل مومن نہیں، جو چھوٹوں کے اوپر شفقت اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا۔ ایسا نہیں کہ ہم نے داڑھی رکھ لی، ہم نمازی پڑھنے شروع ہو گئے، اسی کہ یہ ساری دنیا ہم ساڈا ہی ادب کرے، اسی کسے دا نہیں کرنا، ایسا نہیں۔ ہم چاہے عالم ہیں، حافظ ہیں، امام ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو بھی ہیں، ہم نے ہر ایک نے اپنے سے چھوٹے کا کیا کرنا ہے؟ شفقت والا رویہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ پیار سے پیش آنا ہے، اور اپنے بڑے کا کیا کرنا ہے؟ ادب کرنا ہے۔ یہ حضور کا فرمان۔ اب کئی جگہ ادب جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ حضور کی بارگاہ کا ادب سکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ
اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے اونچا نہ کرو، پست رکھو، نیچے رکھو. یہ ادب تھا کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے کیا ہو جائے، اونچی نہ ہو. یہ حکم آج بھی ہے کہ روضہ رسول کے پاس کھڑے ہو کر اپنی آوازیں بلند کرنا، بحث مباحثے کرنا، لوگوں کو شرک کے فتوے دینا، یہ حرام ہے. ادب ہے کہ اپنی آواز کیا کرو، پست رکھو، شور نہ بچاؤ، آہستہ دھیما، بلکہ بولنے بغیر ہی جو ہو سکتا ہے وہ کیا کرو، وہ انداز اپناؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں والدین کے ادب کے بارے میں فرمایا، ولا فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک بھی نہ کرو. ادب یہ ہے کہ ان کے ادب کی یہ حد ہے کہ اف بھی نہیں کہنا. یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. اور بزرگوں کے اقوال اس حوالے سے ہیں کہ جس نے جو کچھ پایا ادب و احترام کے سبب ہی پایا، اور جو کچھ کھویا وہ ادب و احترام نہ کرنے کے سبب کھویا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے عقل سے پوچھا بتاؤ ایمان کیا ہے، تو عقل نے میرے کان میں کہا ایمان سراپا ادب ہے. حضرت سیدنا ابو دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ اطاعت سے جنت تک اور اطاعت الہی میں ادب کرنے سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے. عبادات کرنے سے کہاں تک پہنچتا ہے، جنت تک پہنچ جاتا ہے، اور ادب کرنے سے بندہ رب تک پہنچ جاتا ہے. حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں دینی اور دنیاوی تمام امور کی زینت ادب ہے، اور مخلوقات کے ہر مقام پر ادب کی ضرورت ہے. ہر موقع پر کیا ضرورت ہے، ادب کی ضرورت ہے. اور اعلیٰ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جو با ادب نہیں اس کا دین ہی نہیں. ادب کی اتنی اہمیت ہے. چنانچہ قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ ہوا تو جادوگروں نے عرض کی، قرآن پاک میں وہ ذکر ہے کہ یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان تکون اول من القا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام پہلے آپ اپنا عصا اپنی چھری زمین پہ رکھتے ہیں کہ ہم رکھیں. کہ مقابلہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو چھری تھی وہ معجزے کے طور پر سانپ بنتی تھی، تو جادوگروں نے کہا کہ ایت ایسی بھی کر سکنے ہیں. تو جادوگروں نے مقابلہ کرنے سے پہلے کیا کیا، پوچھا اے موسیٰ پہلے آپ اپنی چھری رکھتے ہیں یا ہم رکھیں. تو تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ اس ادب کی وجہ سے جادوگروں نے جو ادب کیا، یہ پوچھا کہ پہلے آپ رکھتے ہیں یا ہم رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس ادب کے صدقے جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرمایا. تفاسیر کے اندر لکھا ہے، تفسیر نور العرفان کے اندر، تفسیر نصفی کے اندر یہ مسئلہ کیا ہے یہ لکھا ہے. اسی طرح حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بیت الخلاء میں بڑا سا پیالہ جو پڑا ہوا تھا بیت الخلاء کے اندر، اس کو باغور دیکھا، دو بے تاب ہو کر آپ جو ہے وہ پیالہ لے کر باہر آ گئے، کیونکہ اس کے اندر کہیں لفظ اللہ لکھا ہوا تھا. آپ نے وہ پیالہ اٹھایا، پانی منگوایا، اپنے ہاتھوں سے اس پیالے کو دھویا کہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور غلطی کے ساتھ جو ہے وہ بیت الخلاء کے اندر پڑا ہوا ہے. تو اس کو اچھی طرح دھو کر ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر ادب کے ساتھ اونچی جگہ پہ رکھ دیا. ایک دن
آپ کو الہام ہوا کہ جس طرح تو نے میرے نام کی تعظیم کی ہے، میں بھی دنیا اور آخرت میں تمہارا نام اونچا کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں مجدد الفسانی کہ اللہ کریم کے پاک نام کا ادب کرنے سے مجھے وہ مقام حاصل ہوا جو 100 سال کی عبادت سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بشر حافی جن کا ولایت کے اندر نام ہے، شراب پینے والے تھے، نشے کی حالت میں بسم اللہ لکھی ہوئی دیکھی اور اس کا ادب کیا، اس کی تعظیم کی، اس کو اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جانور آپ کا ادب کرتے تھے کہ آپ کے راستے میں، کہ جس راستے سے حضرت بشر حافی نے گزرنا ہوتا تھا اس راستے پہ جانور بھی پیشاب نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جب ایک بسم اللہ کا ادب کیے۔ آج بھی جو عاشق لوگ ہوتے ہیں، با ادب لوگ ہوتے ہیں، وہ اخباروں کے اندر جہاں صورت آیت لکھی ہو، جہاں کوئی مقدس تحریر ہو، اس کو اٹھاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی بات ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، رب تعالیٰ خوش ہو جائے۔ تو مقدس تحریروں کی، مقدس ناموں کی، اسی طرح دیگر جو مقدس مقامات ہیں، مقدس ہستیاں ہیں، ان کا جتنا ہو سکے ادب و احترام کرنا کیا ہے، یہ باعث برکت ہے۔ اور کسی بھی ہستی کا یا کسی بھی مقدس چیز کا جو بے ادبی کرنا ہے، یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی، ایک قول کے مطابق 6 لاکھ سال عبادت کی، 6 لاکھ سال، 6 لاکھ دن نہیں، 6 لاکھ سال عبادت کی، اور ایک بے ادبی کس کی حضرت آدم علیہ السلام، اور سارا کیا کرایا کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، اور سب سے بڑا کائنات کا مردود بن گیا ایک بے ادبی کی وجہ سے۔ اسی طرح تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پہلے زمانے میں، پچھلی شریعتوں میں، جب کوئی نوجوان کسی بوڑھے آدمی کے آگے چلتا تھا، جب کوئی نوجوان کسی بزرگ کے آگے چلتا تھا تو اس بے ادبی کی وجہ سے زمین کے اندر دنسا دیا جاتا تھا۔ اور تفسیر روح البیان کے اندر ہی لکھا ہوا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تنگ دستی کی شکایت کی۔ ہم سب کو فاقے ہے نا کہ بندہ یار رزق میں بڑی تنگی، کاروبار میں بڑی تنگی ہے، تو کسی شخص نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ رزق میں بڑی تنگی ہے، گھر میں فاقے چل رہے ہیں۔ تو سنیں آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو کسی بورے شخص کے آگے چلا ہوگا، تو کسی بورے شخص کے آگے چلا ہوگا جس کی وجہ سے تجھے فاقے چل پڑے، تیرے اوپر تنگ دستی آ گئی ہے۔ کتنا ادب ہے ایک بوڑھے شخص کا۔ اور حدیثوں میں کیا فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بزرگوں کا، بڑوں کا کیا نہ کرے، ادب و احترام نہ کرے، اور چھوٹوں کے اوپر کیا نہ کرے، شفقت نہ کرے۔ تو جتنی بھی ہمارے بزرگ ہیں، ہماری مقدس ہستیاں ہیں، ہمارے مقدس مقامات ہیں، ان کا جو ادب کرنا ہے یہ شریعت کو پسند ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ لو جی اس حد تک جو ہے وہ کر لو۔ فتح القدیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ تعظیم و جلال میں زیادہ ہو وہ کیا ہے، وہ خوب ہے۔ جتنا تعظیم میں ہو سکے، جتنا ادب میں ہو سکے وہ کیا ہے، وہ خوب ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی اس کی حد بندی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھے وضو کر رہے تھے، اور ایک شخص جو تھا وہ بلندی پر تھا اور وضو کر رہا تھا،
ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے نیچے اور اوپر بھی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اوپر وضو کر رہا تھا پہاڑ کے، تو نیچے کون کر رہے تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس نے جب دیکھا کہ نیچے امام احمد بن حنبل ہے تو وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا ادب کرتے ہوئے کہ اتنا بڑا امام جو ہے وہ نیچے ہے اور میں کیا ہوں؟ اوپر ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا کتابوں کے اندر کہ حضور ان کے گھر رہے، تو ان کی کبھی پوری سیرت پڑھیے کہ انہوں نے پہلے کیا عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر والی چھت پہ آئیں، میں نچلے والے فلور میں رہتا ہوں، کہ یہ مناسب نہیں کہ آپ جو ہیں وہ نیچے ہوں اور میں کیا ہوں؟ میں اوپر ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ ملاقات کے لیے آئیں گے تو آزمائش ہوگی اوپر آنے میں، اس لیے مجھے نیچے رہنے دو۔ اور یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ الحکم فوق الادب، کہ جو حکم ہوتا ہے وہ ادب سے اوپر ہوتا ہے، کہ یعنی جو بندہ آپ کو بزرگ جس کا ادب کیا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے نہیں کرنا، میرا حکم یہ ہے، تو پھر ادب چھوڑ کر کیا ہوگا؟ حکم کو فالو کریں گے نا۔ تو آپ نے حکم کو فالو کیا، تو جس حصے میں حضور تھے وہاں وہ جاتے ہی نہیں تھے، اور ایک رات سردی کے اندر چھت کے اوپر پانی گر گیا، ان کے ہاتھ سے پیالہ گرا اور پانی گر گیا۔ اس زمانوں میں کچی چھتیں ہوتی تھی، تو ان کو ڈر ہوا کہ کہیں وہ پانی جو ہے وہ حضور کے بارگاہ میں نہ چلا جائے، تو اپنی رضائی سردی کے اندر اپنی رضائی جو تھی وہ فوراً اس پانی کے اوپر رکھ دی تاکہ پانی جو ہے وہ حضور کے پاس نہ چلا جائے، اور خود سردی کے اندر بغیر رضائی کے ساری رات کاٹی۔ یہ ادب ہے، یہ ادب، اور یہ ایسا نہیں ملتا۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ہی حضور کیوں آئے، اس کی بھی ایک پوری ڈیٹیل ہے کہ وہ علماء کی اولادوں میں سے آخری جو تھے وہ تھے، ان کے پاس ایک شخص کا خط تھا کہ انہوں نے سنا تھا کہ آخری نبی آئے گا، تو اس کے ادب کے لیے اس شخص نے مدینے کو آباد کیا، کہ اس کو پتہ چلا کہ وہ نبی اس شہر میں ہجرت کر کر آئے گا، تو اس کے انتظار میں وہ زندگی گزارتا رہا۔ طبا نام کا کوئی شخص تھا، تو اس نے علماء کو وہاں رکھا اور پھر وصیت کی کہ جب وہ آخری نبی تمہارے پاس آئے تو میرا خط یہ ان کو عطا کر دینا، میرا یہ خط ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ تو ابو ایوب انصاری کے پاس جب حضور علیہ السلام آئے تو بغیر ابو ایوب انصاری کے بولے کہا کہ وہ خط مجھے عطا فرمائے۔ یہ ایک مکمل ڈیٹیل ہے۔ بہرحال تو حضرت امام احمد بن حنبل نیچے ہیں، وضو کرنے والا اوپر ہے، تو اس نے ادب کرتے ہوئے نیچے ہو گیا۔ تو پھر جب وہ شخص مر گیا ادب کرنے والا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے، اس نے جواب میں کہا کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا۔ خواب پوچھنے والے نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے وہ واقعہ بتایا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ اس طرح کے کثیر واقعات کتابوں کے اندر ولیوں کے، نبیوں کے، صحابہ کے ادب کے متعلق موجود ہیں۔ تو بیان جو تھا وہ اس کا موضوع یہ تھا ادب کے فضائل و برکات۔ وہ ایک آگے اگلا ٹاپک ہے کہ کس کس چیز کے ادب کے بارے میں اسلامی تعلیمات ہیں، مکہ مدینے کا ادب کس طرح ہے، قرآن کا، علماء کا، دینی دیگر چیزوں کا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ فی الحال آج کا موضوع اتنا ہی تھا۔ اللہ تعالی ہمیں با ادب بنائے، اولیاء کا بھی، اپنے بڑوں کا بھی، انبیاء کا بھی، اہل بیت کا بھی، صحابہ کا بھی، اور نبیوں کا بھی، اور مقدس مقامات، مقدس چیزوں کا بھی۔ آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے